تیسری بات، سائنس نے کہا یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے پورے انسان کا جو وجود ہے سر سے لے کر کے پیر تک میں، سینٹر پوائنٹ کون سی چیز ہے؟ پیر ہے، پیٹ ہے، سینہ ہے، پہلو ہے، بازو ہے، سینٹر پوائنٹ مرکز کیا ہے؟ مرکز کون سی جگہ ہے؟ تو سائنس کہہ رہی ہے یہ جو ماتھا ہے، ماتھا یہ سینٹر پوائنٹ ہے، یہ سینٹر پوائنٹ، سب کچھ یہی ہے، دماغ یہی ہے، سمجھداری یہی ہے، دشمنی یہی ہے، دوستی یہی ہے، محبت یہی ہے، نفرت یہی ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ واسجد واقترب، سجدہ کرو، یعنی پیشانی کو زمین سے ٹیکو، خدا سے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کا بندہ فرش پر ہوتا ہے، خدا عرش پر ہوتا ہے، خدا عرش پر ہے یعنی 7 آسمان کے اوپر ہے، اتنی دور ہے، لیکن جب خدا کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو یہ فرش کا بندہ عرش کے خالق سے ایسے قریب ہو جاتا ہے جیسے 2 انگلی قریب ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے جو آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ آپ روزانہ گھر میں پڑھیے، گھر کو باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، میں گارنٹی لیتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، جو آنے چاہتا ہے، جو آنا چاہتا ہے وہ ارادہ بدل لیتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ اگر پڑھ نہیں سکتے پوری سورت تو آیت الکرسی کو آپ پڑھ دیجئے 41 مرتبہ، یا تو شام میں پڑھیے یا تو صبح میں پڑھیے، یا گھر کا کوئی ایک آدمی پڑھ دے، شیطان بھاگ جائے گا، آنے والا شیطان آپ کے گھر میں آئے گا ہی نہیں، گھر کو باندھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی ہے۔ قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ لوگو یہ دنیا ہی تمہاری دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے، اللہ کے پاس لوٹو گے، حساب کتاب کے لیے وہ کھڑا کرے گا، کہے گا زندگی دی کہاں آباد کیا، جوانی دی کہاں برباد کیا، مال دیا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ انشاءاللہ قرآن کو پکڑیں گے، تلاوت کریں گے، تلاوت سنیں گے، اس کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن سنیں گے تراویح اور جمعہ میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں گے جنازے پر، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہاں آ کر کے پڑھیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں مومن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام اور زحمت تمام۔ اللہ آپ کو بھی آباد رکھے، آپ کے بچوں کو بھی آباد رکھے، آپ کے جوانوں کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ سننے کے لیے جوان لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ کسی جنم میں اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں ہیں کسی صورت سے، سیدھا جنت میں آ کر کے آپ جوان ہوں گے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جوان کتنا قیمتی ہوتا ہے، جیسے شیر، لیکن شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں چلا گیا، وہ اپنے کو بکری سمجھ رہا ہے، جوان کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہی نہیں ہے۔ شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں چلا جائے وہ اپنے کو بکری سمجھتا ہے، اسی طرح یہ جوان اپنے کو صرف جوان سمجھ رہا ہے، خدا کی کتنی بڑی نعمت جوانی ہے، اس کو اس کی قدر ہی نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ ان کو عثمان اور علی معلوم نہیں، یہ کیا دیندار بنیں گے؟ ان کے پاس علم نہیں، ہنر نہیں، یہ دھرتی کے بوجھ ہیں، یہ بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ تیسری بات کو یاد رکھیے، پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ پوری دنیا میں جاہل ہے۔